ہوا بازی کی تاریخ میں ہائی جیکنگ کا ایک ہی کیس ہے جو لگ بھگ 50 سال بعد بھی اب تک معینہ بنا ہوا ہے۔ 24 نومبر 1971 کی سپہر کو امریکی شہر پورٹلینڈ سے سٹل کے لیے ایک پرواز روانہ ہوئی جس میں سوار ایک شخص نے بم کو پھاڑنے کی دھمکی دے کر بھاری تاوان حاصل کیا۔ رقم ملنے کے بعد ہائی جیکر نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا اور طیارے کو میکسیکو کی جانب اڑانے کی ہدایت کی اور راستے میں پیسوں کے ساتھ پیراشوٹ کو پہن کر چھلانگ لگائی اور فرار ہو گئے۔ اس شخص کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں بلکہ اسے فرضی نام ڈی بی کوپر کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کی شناخت کے لیے ایف بی آئی نے 45 سال تک کوشش کر کے ہار مان لی۔ طیارے کی ٹکٹ پر تو اس کا نام ڈان کوپر درج تھا، مگر خبروں میں غلطی فہمی کے باعث یہ ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا۔ 49 سال بعد بھی اس شخص کی شناخت، جائے وقوع اور مقصد کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ طیارے سے چھلانگ لگا کر وہ شخص بچ گیا تھا۔ ڈی بی کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 پر سوار ہوا اور طیارے کے پچھلے حصے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور مشروبات طلب کیے اور اس دوران 6 سالہ ایئر ہوسٹس ٹینا کو ایک نوٹ دیا جس پر لکھا تھا، میرے بریف کیس میں ایک بم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے برابر میں بیٹھ جاؤ۔ ایئر ہوسٹس نے ہدایات کے مطابق عمل کیا اور ڈی بی کوپر نے اسے اپنے باقی مطالبات یعنی $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کے بارے میں بتایا، جو سٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دیے جانا تھا۔ پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے ایئرپورٹ پر رقم اور پیراشوٹس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد چکر دے رہا تھا۔ اس موقع پر مسافروں کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ ایک معمولی مسئلے کی وجہ سے طیارے کا ایندھن جلایا جا رہا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارہ لینڈ ہوا، جس کے بعد ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹس دیے گئے۔ ڈی بی کوپر نے تمام 36 مسافروں اور عملے کے 6 میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ طیارے میں ایندھن دوبارہ بھرا گیا اور وہ میکسیکو کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی اور موسم کافی خراب تھا، مگر ڈی بی کوپر نے پیراشوٹ پہنا اور اوریگن کے مشکل مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد سے یہ حل طلب کیس ہے اور بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے، جس پر حال ہی میں ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز ہوئی ہے۔ 1971 سے 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی بی کوپر کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی اور ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 77 سے 80 کلوگرام، عمر 40 سے 50 سال کے درمیان، بھوری آنکھیں، سیاہ بال قابل ذکر تھے۔ ایف بی آئی نے سراغ لگانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو مشتبہ قرار دیا، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہیں ہو سکا۔ طیارے میں ڈی بی کوپر نے بہت کم سراغ چھوڑے تھے، جن میں سنریکٹ چند ٹکڑے، نشست پر ایک بال اور ٹائی، مگر کسی بھی شے پر فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔ آغاز میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ہائی جیکر ایک ماہر پیرا ٹروپر ہے، مگر مزید تحقیقات میں دریافت کیا گیا کہ وہ ماہر نہیں تھا۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ لیری کرر نے 2007 میں کہا تھا، پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا کوئی بھی ماہر تاریک رات اور بارش میں چھلانگ نہیں لگاتا، جب 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے تھپیڑے چہرے پر پڑ رہے ہوتے، اور وہ بھی بھاری کوٹ کو پہن کر۔ تفتیش کاروں کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈی بی کوپر نے یہ کام تنہا کیا، کیونکہ اگر وہ کسی گروہ کا حصہ ہوتا تو میکسیکو کی بجائے کسی مخصوص فضائی روٹ پر جانے کا مطالبہ کرتا اور کبھی مشکل حالات میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معمے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ 8 سال برائن انگرام واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے پر کھیل کے لیے کھدائی کر رہا تھا جب اس نے $20 کے نوٹوں کا ایک بنڈل دریافت کیا جو کہ مجموعی طور پر $5,800 تھے۔ جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبر اس رقم کے ہیں جو ڈی بی کوپر کو دی گئی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ نوٹ دریافت کرنے کے 6 سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے $2,760 دیے گئے۔ برائن نے 2008 میں $20 کا نوٹ $37 لاکھ میں نیلام کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی۔ یہ کوپر وین درحقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سڑکوں کے باہر لگایا جانے والی چٹخنی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہو تو جمع کرائے۔ اپریل 1972
میں ایک شخص نیویارک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئرپوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا، اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی، یعنی بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا، اور کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کا نام رچرڈ میکوئے جونیئر سے ہوئی اور 45 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہو گیا اور بعد ازاں مقابلے میں مارا گیا۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرس کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھول۔